بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 10 رمضان المبارک کو ان مبارک ہستی کا انتقال ہوا جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، حضرت خدیجہ علیہ السلام۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا نے اپنا تمام مال و اسباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا ہر مشکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور حوصلہ دیتی۔ جب پہلی بار غار حرا میں وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لرز اور کانپ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کچھ کپڑا اڑا دو۔ جب کچھ دیر بعد گھبراہٹ کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں پیش ہونے والا واقعہ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا کو سنایا۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور پورا واقعہ انہیں سنایا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل یقین کے لہجے میں بولے، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اترا، کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکال باہر کرے گی۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون بنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار ثابت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی چچا کے دکھ کا زخم ہرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا، اے میری غم گسار، جدائی کی گھڑیاں قریب ہیں، اور فرمایا جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا نے عرض کیا اور فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی موت کا کوئی دکھ نہیں، لیکن مجھے غم ہے کہ میں آپ کے سائے سے محروم ہو جاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روتے ہوئے فرمانے لگے، اے میری رفیق غم گسار، جو بھی کہنا چاہتی ہو کہو، تمہاری وصیت پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی تعالیٰ عنہا کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ میں نے اپنی مرضی سے ان کی شادیاں کر دی ہیں اور ہر ایک کو ان کی خواہش کے مطابق جہیز دے کر فرض ادا کر دیا ہے، لیکن میری پیاری بیٹی فاطمہ کی شادی ابھی باقی ہے، میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ بیٹی فاطمہ کی شادی کا معاملہ دوسروں کے حوالے نہ کیجیے گا اور تمام معاملات خود سنبھالیے گا، اور بیٹی فاطمہ کو یہ احساس نہ ہونے دیجیے گا کہ ان کی والدہ دنیا سے وفات پا چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا کی یہ بات سن کر تڑپ اٹھے اور حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے اپنی والدہ کی یہ کیفیت دیکھی تو وہ رونے لگیں۔ بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا اپنی ماں کی کیفیت دیکھ کر اس قدر روئی کہ شاید ہی دنیا میں کوئی اس قدر رویا ہو۔ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا بیٹی کو دیکھ کر خود بھی رونے لگیں اور ساتھ ساتھ بیٹی کو تسلی دینے لگیں۔ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور گزارش کی، فرمانے لگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر میرے سامنے ہی تشریف فرما رہیں تاکہ میں آخری دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکوں۔ اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آخر اس دنیا سے جانا ہی ہے، مگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے تو روح آسانی سے نکل جائے گی اور موت کی تکلیف میں کمی واقع ہوگی۔ میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ کی خدمت میں 25 سال گزر گئے ہیں، مگر یوں لگتا ہے کہ چند لمحات تھے جو آپ کے ساتھ گزر گئے، مگر جدائی اب مقدر بن چکی ہے۔ میری درخواست ہے کہ روز قیامت مجھے اپنی رحمت کے دامن میں جگہ دیجیے گا اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفاعت فرمائیے گا۔
اور میری مشکلات حل فرمائیے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانیوں کا وعدہ فرمایا ہے، آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے۔ اے میری غمخسار، آپ پریشان نہ ہو، آپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا سے کہا، میری پیاری بیٹی، میری یہ خواہش ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بابا جان کو میری یہ خواہش بتا دیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے وصال کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر دیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت اپنے شانہ اقدس پر ڈالا کرتے ہیں، کہ اس چادر کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے برکت عطا فرمائے گا۔ پھر بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنی چادر اتار کر بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کو دی اور فرمایا، جاؤ یہ چادر اپنی والدہ کو جا کر دکھا دو تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفادار بیوی کے غم میں مبتلا تھے۔ کچھ روز پہلے ہی حضرت ابو طالب کی جدائی کا غم سہ چکے تھے اور اب ایک اور جدائی کا صدمہ برداشت کرنا تھا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی دیکھتے وفات پا گئی۔ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو طالب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دو ہمدرد ساتھی تھے کہ ان کی وفات نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غمگین کر دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا کا ذکر اور تذکرہ نہایت محبت اور احترام سے کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ وہ عورت تھی جنہوں نے مجھ پر اس وقت ایمان لایا جب لوگ انکار کر رہے تھے، انہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب سب نے مجھے چھوڑ دیا، اور انہوں نے اپنا مال مجھ پر اس وقت نچھاور کیا جب کسی نے میری مدد نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا کی زندگی قربانی، وفاداری اور صبر کی عظیم مثال ہے۔